آسماں پہ نیا چاند ہے نظر آیا، سارا عالم خوشیوں سے جگمگایا۔ ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ پورے ہوں آپ کے دل کے سارے ارماں، مبارک ہو آپ کو ماہ رمضان۔ ابتدائے رمضان سے انتہائے رمضان تک دیکھیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات درس رمضان، جس میں ہوں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں زیر بحث اسلامی مسائل اور ان کا حل، جس میں گفتگو ہوگی مذہبی، فکری، سماجی آنے والے مخصوص ایام اور اصلاح معاشرہ پر۔ دیکھیے روزانہ صرف اور صرف یوٹیوب PBS TV چینل پر۔ الحمدللہ رب تعالیٰ نے 7واں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب تک کے رکھے ہوئے روزوں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث پہلے بیان کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماہ مقدس ہے، ماہ رمضان شریف ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا نجات کا ہے۔ تو رحمت رب تعالیٰ کتنی وسیع ہے کہ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج کل ہماری جو امید ہے وہ شکوہ میں بدل چکی ہے۔ ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں پر اس میں شکوہ جھلکتا ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح رب تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے، کیونکہ وہ ذات وہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتی ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے سائیں پاک حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک حدیث مبارکہ اکثر دوستوں کو سنایا کرتے تھے، بخاری اور مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب تعالیٰ انسان کو، بندے کو پیدا فرمانے کا فیصلہ فرما رہا تھا، فرمایا رب نے تو رب تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ اپنے محبوب علیہ السلام سے کہ سونیا اپنے غلاموں سے فرما دیجئے میں جبار اور قہار ضرور ہوں پر میری جو رحمت ہے ان سب پر فوقیت حاصل رکھتی ہے۔ میری جو رحمت ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بندے کو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، توکل پکی ہونی چاہیے۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ جہاں بھی ختم ہوتی ہے نا، رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، پیمانہ ہی نہیں ہے کتنی وسیع ہے، کتنا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی وسیع ہے رب تعالیٰ کی رحمت۔ یہ رحمت کا، رب تعالیٰ کی رحمت کا یہ ایک چھوٹا سا ہم جائزہ لینا شروع کریں، لے نہیں سکتے، انسان ہم لے نہیں سکتے، پر رب تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ایسی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرما دیا کہ ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ عطا فرما دیا۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اتنا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا کہ اس کو منانے کا مہینہ ہمیں ایک ذریعہ دے دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے منا لو، مجھے منا لو۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں رمضان مبارک میں ہر ایک نیکی کا بدلہ 7 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ اب وہ رب پر ہے، رب کتنی ایک نیکی کرو، رب اب پتہ نہیں اب 7 گنا اس کا اجر دیتا ہے یا 700 گنا اجر دے دیتا ہے۔ یہ رحمت جی آپ دیکھیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر آئے تو لوگوں کی سمجھ میں تو رسول اللہ کی رحمت نہیں آتی، تو رب تعالیٰ کی رحمت کتنی ہوگی؟ وہ تو بڑی محبت والا ہے۔ آج لوگوں کی نا دلوں میں سے یہ جو چیزیں نا نکالنی چاہیے کہ جو ویکھو جی اللہ تعالیٰ ساڑھے نال ہی انج کرتا، اور اللہ تعالیٰ سونے تو سے محبت بڑی کرتا۔ آزمائشیں جو آتی ہیں نا، یہ آزمائشیں انبیاء پہ بھی آئی ہیں۔ اگر تجھ پہ آزمائش آ جائے تو رب تعالیٰ سے گلے شکوے نہ شروع کر دیا کر، بلکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی۔ یہی ہونا چاہیے ہمارے اندر نا، جو ہم پوچھیں نا کسی سے تمہارا حال کیا ہے تو وہ شکر بھی کرتا ہے لیکن ساتھ شکوہ بھی کر دیتا ہے، بس ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو امید ہے نا ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو امید کو جگائے رکھیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا، قیامت کے دن اس کو حکم ہو گیا کہ اس کو جہنم لے جاؤ، بڑا گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، جہنم لے جاؤ۔ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر دیکھا 3 مرتبہ دیکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا واپس لے آؤ۔ کیا بات ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کہ یا اللہ میرے دل میں ایک بات تھی۔ فرمایا کر بھائی۔
رب تعالیٰ کو نہیں پتا اس کے دل میں، رب تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی، رب کو نہیں پتا یہ کیا دیکھتا ہے پیچھے، رب تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن ہم پر پردے یہاں نبی علیہ السلام نے ایسے پردے کھول دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اسے پوچھا رب تعالیٰ نے کیا بات ہے، کہا یا اللہ جب میں نے پہلی بار مڑ کے دیکھا نا تو میں نے دل میں میرے خیال تھا، تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بے شک میں گناہگار ہوں پر اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ یا اللہ پہلے یہ سوچا، پھر آگے جب مجھے لے کے گئے پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر میں نے یہ سوچا کہ ربا تیرے تو محبوب کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو پھر اس کا بھی رب ہے۔ میرے دل میں پھر یہ بات آئی۔ تیسری مرتبہ جب جہنم کے دروازے کے قریب لے جایا گیا تو میں نے پھر مڑ کے دیکھا، اور شیطان میرے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اب تو جہنم میں جائے گا، تو نے جو کام کیے اس کی وجہ سے اب تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے ساری زندگی رب تعالیٰ کی رحمت پر امید نہیں توڑی، مجھے آج بھی یقین تھا کہ رب تعالیٰ ضرور رحمت فرمائے گا۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس کو جاؤ جنت میں چھوڑاؤ۔ یا اللہ حکم ہے تیرا، مان لیتے ہیں، پر یہ تو گناہگار ہے، سیاہکار ہے۔ فرمایا اس کی جو امید ہے نا مجھے وہ بڑی پسند آئی ہے، اس کی امید تھی کہ رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے اس پر اپنی رحمت نازل فرما دی۔ یہ تو رب تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، فرمایا جو میری رحمت پر امید رکھتے ہیں نا پھر ان کو جہنم نہیں ان کو جنت دی جاتی ہے۔ تو سونے ہو رب تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔